अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मत अब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और 101 दिनों की जेलों और हवालातों के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जमानत मिल गई। ये फिर आ गया। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। कि जब तक तुम्हारे फिरके का आखिरी मौलवी कब्र में नहीं चला जाता और उसकी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज इन तमाम चीज़ों को हक़ाइक़ को देखते हुए ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। बाबो तैयार हो जाओ, अब बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। बाबाओं के बाबा आ गए हैं, बाबो तैयार हो जाओ। दिल हमारे चलनी है आज, जिगर हमारा पारा पारा है। वाह 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 वाह, वो तेरा चगा ते लेना सी। इंजीनियर मिर्जा साहब की जमानत की खबरें आ रही हैं। अगर उनकी जमानत हो जाती है तो हम तो भाई लुड़ियां डालेंगे, हमें और क्या चाहिए। और वो बाहर आ जाते हैं तो क्या वर्जन होगा? हम मर जाएंगे। जो बंदा इस किस्म की हरदा सराई करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नामकूल अल्फाज इस्तेमाल करे, अल्लाह के बंदो, नबी इस्लाम तुम्हारे उस्ताद है, हमें तो इख्तिलाफ ये है कि तुमने अपना अब्बा बदल लिया करे, सहाबा के बारे में करे, हम तो उसके खिलाफ खड़े। एक मामू के पीछे तुम लोगों ने अपने आप को जलील करवाया, मुझे तो कोई नुकसान नहीं है। मैंने बताया कि अहले हदीस फिरका गया, बल्कि ऊपर मट्टी भी डल गई है और कतबा भी लग गया और उस पर लिखा हुआ है 2812। ठीक है, तो हम तो ये समझते हैं कि उसकी किसी सूरत जमानत मंजूर नहीं होनी चाहिए। वो शौक तो बढ़ गया। अदालत प्रूव करे जो इल्जाम उसके ऊपर लगी हैं या जो वो अल्फाज कहता है कि वाकई कानून अपना रास्ता बना रहा है, अदालत अपना काम कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 5-5 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया है। तो लुट गए, हाँ लुट गए, हम लुट गए, हर बर्बाद हुए, हर बेटी बने, हर दर्द फिरे। बिलाशुबा मिर्जा की जो बेल हुई है वो मेरिट पे नहीं हुई। 22 था जैसा का एटीट्यूड अदालत में प्रॉपर हमें सुना भी नहीं गया। झूठ बोल रहा है। अच्छा आप साहब, मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने एतराज किया वकील ने कि जी हमें सुना नहीं गया और इन्होंने वन साइडेड जो है ना वो डिसीजन कर दिया। तो इस हवाले से बात करना जो है ना वो गैर मुनासिब इसलिए भी है कि कोई बंदा ये कहेगा मैं सुना नहीं गया, तो अगर हम ये बात कहते हैं कि सेशन कोर्ट ने 2 दफा फैसला जो है वो हमारी दरखास्त जो है वो जमानत खारिज की है, तो क्या हम बाहर आके ये बात कह देते हैं कि सेशन कोर्ट ने हमें सुना नहीं है और वन साइडेड फैसला सुना दिया? तो ये तो गैर अखलाकी बात है और गैर मुनासिब रवैया होता है वकला की तरफ से अगर कोई बात करे। तो ये एक तरबियत की कमी है ये बात करना। ये बड़ा छक्का मारा है जी, मजा आ गया। इधर आओ भाई, तो असल मसला दसने की है ए वे कहानी। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हाफिज ताहिर अयूबी, जिन्होंने एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, आपको पता है उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे, बेबुनियाद इल्ज़ामात हम उन्हें समझते हैं, तौहीन मज़हब के। वो ज़मानत पर रहा हो गए हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ है? क्योंकि ये बड़ा ही नाजुक मामला था। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी जो किरदार अदा किया था, कोई मिसाली किरदार हरगिज़ अदा नहीं किया था, जिसे हमने इस प्लेटफॉर्म पे चैलेंज भी किया। अच्छी बात यह है कि अदलिया ने ये सारी बातें सुनी। तो आइए हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब के पास चलते हैं। ताहिर अयूबी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब ये बताइए कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुलाकात हुई आपकी? मेरी लास्ट थर्सडे को उनसे मुलाकात हुई थी। खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत। अच्छा, एक तो बहुत मुबारक हो, आपका केस जीत लिया आपने अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी नाजुक केस था। जी बेशक, कोई शक नहीं। अच्छा ये फरमाएं कि कौन से जजेस थे और कैसे ये बेल हुई? बेसिकली आज जो केस फिक्स था वो जस्टिस सदाकत अली खान साहब के पास था, जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के में समाअत कर रहे थे इस केस की। और हमारा जो केस था वो 11:45 पे केस की समाअत जो शुरू हुई। तो कंप्लेनेंट जो उनकी तरफ से एक प्ली लिया गया कि हमें इसमें टाइम जो है वो एडजमेंट चाहिए। मेरे टाइम से कंप्लेनेंट कौन आया था अदालत में? हुमैर कादरी, वो अकेले इसमें पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें इसमें टाइम चाहिए। ये गुजरात से आए थे? गुजरात से आए थे, ठीक है, जिन्होंने वो पर्चा करवाया था। एग्जैक्टली, जो इससे पहले भी पर्चे 2-3 करवा चुके। ठीक है, तो उन्होंने कहा मज़ीद टाइम चाहिए, हमने और वकील इसमें एंगेज करने हैं कोई, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें भी हमारी तैयारी नहीं है प्रॉपरली, हमें टाइम दें। तो जज साहब ऑनरेबल जो लाहौर हाई कोर्ट के उन्होंने अगस्त के महीने से गिरफ्तार हो चुके हुए और अभी तक तैयारी नहीं हुई। बड़ी लंबी प्लानिंग करता है मौलवी जानबूझ के, ताकि इसमें रुकावट डाली जाए, ये एडजमेंट ली जाए, केस को खराब करने की कोशिश की जाए। जब उनकी प्रिपरेशन है, उनको उनका ये दावा है, उनका केस मजबूत है, तो आर्गुमेंट देने में क्या हर्ज था? अच्छा ठीक,
تو جج صاحب نے کہا یہ کیس آلریڈی ریمانڈ ہو کے دوبارہ واپس آ گیا, اب اس میں ٹائم فردر نہیں ملے گا, بے شک میں بیل ڈیسائیڈ کروں, ڈسمس کروں, ویدر میں اس کو الاؤ کرتا ہوں, دونوں صورتوں میں آج ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو آپ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے, تو 12:15 بجے آپ آ جائیں تو ہم اس کیس کو آج اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. تو 12:15 بجے پھر وہ چونکہ آلریڈی وکلات ان کے تھے, وہ ایک ٹائم ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کرنا چاہ رہے تھے, اور وہاں پر آئے تو جج صاحب نے, میں نے کہا کہ میں سبمٹ مائی لارڈ, تو بات کی تو آپ نے انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ مجھے ان سے پوچھنے دیں کہ کیس کیا ہے, کہ انہوں نے کیس بنایا ہے تو ان سے پوچھ لیں. تو جج صاحب نے بتایا کہ ان کے جو کونسل تھے کہ بتائیں کہ ایلیگیشن کیا ہے, تو وہ اسی بات پہ آنے لگے کہ بلاسفیمی ہے, 295C ہے, اور یہ جج صاحب نے پھر دوبارہ روکا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ ورڈنگ کیا ہے جس پہ یہ کیس بنا ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ ورڈنگ یہ ہے کہ مرزا انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بری. تو جج صاحب نے کہا کہ بس یہ کیس ہے, کہتے ہیں کرسچن یہ سمجھتے ہیں یہ آپ کا کیس ہے. کتنے جاہل ہیں یہ. تو وہ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی بالکل, انہوں نے یہ اور بھی گستاخی کرتی, اور چھوڑ دیں آپ اسی پوائنٹ پہ آئیں. میں نے پوری فائل پڑھی ہے, میں اس کو رات سے اسٹڈی کر کے اس فائل کو آیا ہوں, اور میں نے اس کو بڑا تھورلی دیکھ لیا ہے, اس پہ فتویٰ جات بھی ہیں, ان کی اوپینینز ہیں, اس طرح کا کوئی کیس اس میں نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کیس میں وتھ کنسنٹ, میں ٹرائل کی ڈائریکشن دے دیتا ہوں کہ 6 ماہ میں کنکلوڈ کر لیں, آپ کنسنٹ دے دیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے بیل پہ. تو انہوں نے کہا سر ہم تو کیسے اس پہ کنسنٹ دے سکتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, ہم تو اس پہ وہ نہیں کبھی بھی. تو میں پھر دوبارہ کورٹ کو میں نے چاہا کہ میں بات کروں, جیسا نے پھر مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مجھے ان کے ساتھ پوچھنا تھا چیز کہ یہ کیا کہ آپ کی میں نے پوری فائل پڑھ لی, آپ کی جو پٹیشن تھی along with تمام انیکسز میں نے دیکھ لی ہیں اس کے آپ کے. اچھا مجھے صرف کوئکلی یہ بتائیے کہ بیل ہو گئی, ہم دیکھیں گے ہوپ فلی کہ مرزا صاحب اگلے 1-2 دنوں میں ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ. آمین کہہ دیں. ہاں مجھے یہ فرمائیے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بیان جاری کیا تھا, اور بڑی متنازع اور غیر ذمہ دارانہ بیان جاری کیا تھا, ہم نے اس پلیٹ فارم پہ بات کی تھی, اس پہ ہم نے ان کی رائے بھی, ہم نے طاہر اشرفی صاحب کو بھی یہاں پر دعوت دی تھی. ظاہر ہے ہمارے ریسپیکٹیبل ہیں, ان کی ایک اپنی پوائنٹ آف ویو ہے. اس بیان کا بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے, مجھے کوئکلی بتا دیں کہ انہوں نے تو توہین قرآن بھی لگا دی تھی, توہین مذہب کے ساتھ ساتھ توہین قرآن, وہ کیسے اسٹرائک ڈاؤن ہوئی؟ وہ اسلام آباد میں چیلنج تھی, اسلم خاکی صاحب, ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, محسن اختر کیانی صاحب نے, اور اس وقت انہوں نے سسپینشن بھی مانگی تھی, لیکن وہ سسپینشن اس لیے نہیں ان کو الاؤ کر رہے تھے, شاید ایک ریزن تھی کہ آپ چونکہ اگری پارٹی نہیں ہے, اگر ہم سسپینشن پہ آرڈر بھی کرتے ہیں تو واٹ ایور آپ کو اس سے بینیفٹ نہیں ہونے والا. تو جب ہم اس میں فریق بن گئے اسلام آباد میں, تو پھر آنریبل جج صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کیانی صاحب کو کہ آپ کائنڈلی اس میں سسپینشن کیا تک آرڈر کر دیں, چونکہ اب ہم اس میں پراپرلی پارٹی بن چکے ہیں. تو پھر وہ سسپینشن انہوں نے کر دی تھی اس کی, اور وہ ابھی کل دوبارہ اس کی سماعت ہے 4 دسمبر کو. ٹھیک ہے, وہ سسپینڈ ہو چکی ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی, کوئی حیثیت نہیں رہی. اللہ کے یقین کرے کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی, کچھ نہیں کر سکتے. کے جو قرآن بورڈ کا جو پچھلے دنوں میں جو فیصلہ وہ بھی آج اسلام آباد, اچھا اب آپ وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج تھا, آج اس پہ بھی اچھا بتائیں قرآن بورڈ نے آج تک کتنے یہ دیے لوگوں کو ڈکلیئر کیا بلاسفیمی؟ نہیں کیا آج تک. یہ پریسیڈنٹ بنانے جا رہے تھے وہ کہ ہم یہ کام کریں, تو وہ بھی آج ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے پرنسپل سیٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. لو سامو, یہی وجہ ہے, یہ جب پہلی دفعہ انہوں نے FIR کٹوائی نا جیلم میں بھی, آپ کو پتا ہے جب FIR کٹی اور یہ سارے فرقوں کے لوگ بھی جمع ہوئے تھے, اور یہ کورٹ کے باہر انہوں نے ہنگامہ کیا ہوا تھا, پوری سیکورٹی میں مجھے لے کے گئے تھے, تو وہ FIR ایک عام پولیس والے نے پڑھی, اس نے کہا کہ یہ مولویوں کا دماغ کام کرتا ہے, یہ تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہودی کہتے تھے. انجینئر صاحب نے کون سی گستاخی اس میں کر دی؟ مولوی کی عقل پوری جی ہوتی ہے, تو ایسی عقل کا پھر ماتم ہی کرنا چاہیے نا. اور مولویوں تو کامن سینس بھی کوئی نہیں, اسی لیے FIR فارغ ہو جاتی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر بھی ڈنگر بیٹھے ہوئے سارے, اور یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, یہ اس میں سے رزلٹ نکالتے ہیں. ہمیں اللہ کی سپورٹ ہے بھائی الحمدللہ. ایران سے جن کو فنڈنگ آتی ہے, جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے, وہ ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. چونکہ ان کے بزرگ خود چندے لیتے ہیں نا باہر سے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی چندہ دے رہا ہے. نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی مسجد ہے, نمازیں تمہارے پیچھے پڑے, چندے تمہیں دیں, پھر بھی تمہاری گالیاں کھائیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ بھی وائلنٹ نہیں ہے, ہمیشہ پیسو ریزسٹنس کرتے ہیں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب حسینی ہے تو یزیدیوں کو للکارتے کیوں نہیں ہے؟ للکارنا یہ نہیں ہے کہ ہم نے قانون ہاتھ میں لینا ہے, بالکل نہیں. ہم کسی کو وائلنٹ ہونے کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کسی پولیٹیکل جماعت کی محبت کے اندر یا کسی مذہبی جماعت کی محبت کے اندر اسلحہ ہاتھ میں اٹھائے اور چڑھ دوڑے گورنمنٹ کے اوپر. نہیں, علمی اختلاف کریں گے. اور یہ پیسو ریزسٹنس جو ہے نا, یہ الٹیمیٹلی آپ کو کامیابی دلاتی ہے کولڈ وار میں. حسین ابن علی نے بھی یہی کیا تھا. کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے حضرت حسین, وہ تو کوفے فیملی کے ساتھ شفٹ ہو رہے تھے کہ وہاں سے اپنی اسٹرگل کو لانچ کریں گے. جنگ تو ان کے اوپر مسلط کی گئی. جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے پھر معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. ادروائز آپ نے پیسو ریزسٹنس کرنی ہے, ورنہ تو حضرت معاویہ کا دور جو ہے 20 سال کا, وہ حضرت حسین نے برداشت کیا ہے نا, صرف اختلاف رائے کو ہائی لائٹ کیا ہے, کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی تھی ان کے خلاف. تو اس معاملے کو سمجھیں.
یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس طریقے سے آپ نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے. نہیں, دعوت رکھنی ہے, مسجد سے نکالیں, دوبارہ اسی مسجد میں نماز پڑھنی ہے. آپ کے خلاف جمعہ پڑھائیں, آپ کے استاد کو گالیاں دیں جمعے کے ممبر کے اوپر, چپ کر کے سننی ہے. ان کے بڑے بھی اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے اور اہل البیت ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. نماز بالکل درست ہے. نماز اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. یہ ایک ڈسپلن والی چیز ہے جس میں ایک امام آگے ہوتا ہے. یہ جسٹ لائک ایک سمجھ لیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس میں ڈرائیور چاہے سوٹا لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, چپ کر کے آپ پیچھے بیٹھے اپنا کرایہ دے کے اور جیسی آپ کی منزل ہے اتر جائیں. یعنی جیسے اسلام پھیرے آپ اسلام پھیر کے سنتے گھر آگے پڑھیں. تسی انہیں سامنے آئیں گے رفع الیدین کر دے, انہوں نے پھر چیڑی چڑھ دینے, سنتے گھر پڑھیں. آپ فرض میں آپ رفع الیدین کریں, وہ مولوی کے پیچھے کوئی آنکھ نہیں, وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا. تو اس طرح حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ تعالی مستقبل میں معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی.